السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کلاس نمبر 67 میں ہم قرآن کا چیپٹر 23 جو ہے سورہ المؤمنون، اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے دا بلیورز، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے بنا ہے لفظ مؤمن اور اسی کی جمع ہے مؤمنون۔ تو یہ چیپٹر آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس کی بھی میں آج 22 آیت تک کور کروں گا، اور 22 آیت اس لیے 22 تک اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ 23ویں آیت سے نوح علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہوگا، تو وہ ایک اپنے میں ہی ایک الگ سٹوری ہے، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ اس کو 68 نمبر پہ ڈالا جائے گا۔ ابھی جو 22 آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے کس حص کو ایک انسان کے ٹریگر کیا ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور جیسے کہ میں اپنے ہر لیکچر میں بتا چکا رہتا ہوں کہ یہ کوئی تجوید کی یا قرات کی کلاسز نہیں ہیں، تو آپ نے مجھ سے تجوید یا قرات نہیں سیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو جائے کہیں کہیں تجوید میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ح ق عین ضاد یہ سب میں برابری سے اس کو پروناؤنس کروں، لیکن کیونکہ ہم نیٹو اسپیکر نہیں ہیں تو کئی بار اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں، تو وہ مرکزی ٹاپک ہے بھی نہیں جو میں کلاسز کنڈکٹ کرتا ہوں اس کا۔ یہ چیز آپ کو کوئی عالم صاحب ہوں گے، کوئی مولانا مفتی صاحب آپ کے مسجد میں چلے جائیے گا اپنے گھر کے پاس، وہ آپ کو مجھ سے اچھا سکھا دیں گے، کافی اچھا سکھا دیں گے۔ جو وہ آپ کو نہیں سکھائیں گے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی قرآن ترجمے سے نہیں بتائیں گے کہ بھائی اصل میں اللہ پاک نے آپ لوگوں سے کہا کیا ہوا تھا، جس کے اوپر محنت ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی تھی، انجینئر محمد علی مرزا نے کی ہے، بہت سارے اسکالرس ہیں جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے، جو واقعی میں ایک نیوٹرل رزلٹ بتاتے ہیں۔ باقی تو فرقے والے مولوی سے تو آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے نا، وہ تو اور رسکی چیز ہے۔ رسکی اس طرح سے ہے کہ وہ 10 چیز آپ کو صحیح بتا رہا ہوگا لیکن ایک آیت میں وہ ڈنڈی مار دے گا اور جس میں وہ اپنے فرقے کا ترجمہ دے گا۔ اب کیونکہ آپ کی کمپیٹنسی ہے نہیں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ بھائی اس میں یہ اپنا فرقہ تو نہیں بچا رہا ہے، یہ میں فرقے باز کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے جو ہمارے پیٹریوٹک مولانا ہیں، نیشنلسٹ مولانا ہیں، جو ہر چیز میں وطن پرستی وطنیت گھساتے ہیں، حکمرانوں کے تلوے چاٹنا سکھاتے ہیں، وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکالیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ بھائی ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو دیا جائے کہ بھائی اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، اللہ کو بھی پتا تھا فرعون بہت ظالم ہے، لوگوں کا قتل کر رہا تھا، بچے قتل کرتا تھا فرعون۔ ابھی اسرائیل تو پھر بھی اوپر سے بم چھوڑ دیتا ہے نا، یہ تو فرعون تو فزیکلی چھری سے تیر سے ایسے قتل کرواتا تھا بچے کو، ایک ایک گھر سے ایک ایک ماں کے ہاتھ سے بچہ چھین کے، اس میں کتنی درندگی چاہیے ہوگی۔ تو فرعون کا ظلم اللہ کو پتہ تھا لیکن اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ پاک کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آگے ظلم کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا ظلم آگے ہوگا اتنا ہی بڑا تو ٹیسٹ ہے آپ کے اوپر۔ اور ہمارے ہاں کیا چیز سکھائی جاتی ہے کہ نہیں، اگر حکمران بڑا ظالم ہے وہ آپ کو کچل کے رکھ دے گا تو آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جہاں پہ رہتے ہیں انڈیا پاکستان میں، یہاں تو ہم پھر بھی تھوڑی بہت منہ کھول لیتے ہیں، ہم پھر بھی بول دیتے ہیں بھائی، میں تو بولتا ہوں کہ انڈیا کی گورنمنٹ چور ہے ایک نمبر کی، پاکستان کی گورنمنٹ ایک نمبر کی چور ہے، منافق ہے، چور کے ساتھ ساتھ تو منافق بھی ہے، جنہوں نے نام اسلام کا لیا ہے لیکن ہر کام غیر اسلامی کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وہ جو ایکس پرائم منسٹر تھی، کتنی بڑی چور ظالم عورت تھی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، کتنے مظلوم لوگوں کو اس نے قتل کرایا۔ یہ ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا، آپ کو پتہ ہے ایک لمٹ سے آگے نہیں جانا ہے۔ اب آپ پرسنل ہوں گے نیتا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جیل بھیج دے، آپ پہ مرڈر اٹمپٹس کرانے لگے، یہ چیز ہے۔ لیکن کیا آپ سعودی عرب میں بول سکتے ہیں اس کے راجہ کے خلاف؟ کیا آپ دبئی کے راجہ کے خلاف، بحرین کے راجہ کے خلاف؟ نہیں جی، وہ ایک بار بولیے گا تو ظہر میں بولیں گے تو عصر میں انشاءاللہ جب مسجد سے نکلیں گے تب آپ کو ایسی جیل میں ڈال دیں گے جہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سیریا میں دیکھا آپ نے اس منحوس بشار الاسد نے کیا کیا تھا۔ یہ سب لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان سب لوگوں پر۔ یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں لوگ۔ تو بادشاہ ظالم ہوتا ہے، فرعون ظالم ہی ہوتا ہے، اور موسیٰ ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 5 لاکھ کی آرمی نہیں تھی کہ اللہ پاک نے بولا کہ چلو یہ بڑا بندہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ فرعون کی ٹکر کراتے، نہیں، اکیلا بھیجا۔ رسول اللہ کے سامنے جب اتنا بڑا قریش، پورے عرب قبائل، اور وہ مکے میں اپنے بت رکھے ہوتے تھے انہوں نے، وہ کیا رسپیکٹ کرتے ہوں گے۔ آج کل کے تو بت پرست وہ سوچ ہی نہیں سکتے، یہ تو آپس میں کاسٹسزم میں بٹے ہیں۔ وہ پورا عرب اس کعبے کے اندر اپنے بت کو رکھتا تھا، اور وہ کیا تعظیم کے ساتھ، اور قریش کی کیا عزت تھی کہ قریش کا قافلہ جاتا تھا کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا۔ اس جگہ پہ ایک بندے کو کھڑا کیا اللہ پاک نے کہ جاؤ سب کو جا کے بتاؤ، اسٹریٹجائز کرنا ہے لیکن بات تو غلط نہیں کرنی ہے نا۔ رسول اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت یہ بھی کر لیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں، کمزور ہیں، نہیں، کمزور ہیں تو طاقت بنائیں گے، طاقت میں آئیں گے۔
اور ہمارے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اچھا اسلام کی بات کرتے ہو، ہاں تو بتاؤ استنجا کیسے کرتے ہیں، ہاں تو بتاؤ بیوی کو طلاق کیسے دیتے ہیں، تو بتاؤ کہ بیوی سے کتنے بار پیر دبوائیں اپنے، یا کتنی شادیاں کریں، 2 کریں کہ 3 کریں، یہ اسلام ہے پورا۔ اس سے ایک لیول جو اوپر جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی لکھا ہوا ہے نا، 736 نمبر حدیث بخاری کی، عبداللہ ابن عمر نے بتایا، نماز پڑھی رسول اللہ نے رفع الیدین کے ساتھ، بات ختم ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یہ والے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، بھائی یہ عالم وہ عالم، دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی امام، اس کی کیا حیثیت، جب ایک بات رسول اللہ سے مجھے پتہ چل گئی تو میری عقل کتنی ماری گئی ہے کہ میں اس کے بعد بھی اب چیزیں اور بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو نا ایک پرابلم سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کلاس اس طرح سے مجھے چلانے کی ضرورت کیا پڑی ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے مجھ سے اور آپ سب سے بھی، بلغ انی ولو آیا، پہنچا دینا اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو، ایک آیت بھی آتی ہو۔ تو جب میں اپنے لیے لائف میں ان مولویوں کے اوپر تو اعتماد نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ مجھے صحیح اسلام سکھائیں گے، یہ تو اپنے حکومت کے کتے ہیں، پالتو کتے ہیں۔ سعودی عرب کا عالم اپنے محمد بن سلمان کا پالتو کتا ہے، ادھر پاکستان کا عالم اپنی آرمی کا پالتو کتا ہے، انڈیا کا عالم ہے وہ اپنی گورنمنٹ کا پالتو کتا ہے۔ یہ لوگ تو، ان لوگوں نے تو اپنی وفاداری اپنے گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ کی ہوئی ہے، اپنے فرقوں کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ یہ تو گورنمنٹ والی بات تو ایک سیکنڈری لیول پہ، پرائمری تو ان کے فرقے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں اگر آپ جاتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر سکھاتے کیا ہیں وہ؟ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور یہ پبلک کو جوڑ رہے ہیں 6 نمبر سکھانے کے لیے۔ 6 نمبر نہیں سکھا رہے ہیں سر، آپ 2 نمبر بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ اس طرح دین نہیں پھیلتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے دین۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ میں نے جتنا اسلام پڑھا ہے، اور جو بھی عالم صاحب ہیں، آپ نے میرے جتنی دنیا تو نہیں دیکھی ہوگی، میں نے تو دنیا کی ہر، افریقہ سے لے کے یورپ سے لے کے ایشیا سے لے کے، میں نے تو دنیا کی کتنے کانٹیننٹ کتنی کنٹریاں چھان ماری ہیں، میرے کو ہر جگہ کا مرض سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ پاک بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ تم سفر نہیں کرتے ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو گھوم پھر کے کہ ہم نے پچھلی بستیوں کا کیا حال کیا تھا؟ تو پچھلی بستیوں کا حال تو میں نے اتنا نہیں دیکھا، لیکن اس بستی کا حال میں نے دیکھ لیا کہ بھائی ان لوگوں نے کن کن جگہ پہ 2 نمبری کی ہے۔ یہ آپ کی عقل میں یہ بات آپ کو ٹریگر نہیں کرتی کہ ایک بدماش اسرائیل جو امریکہ جس کی پشت پہ کھڑا ہے، جس کو امریکہ بیک کرتا ہے، وہ آ کے غزہ میں مطلب سالوں، کب سے یہ چیز ہو رہی ہے؟ 7 اکتوبر کے بعد تو اتنی ہائی لائٹ ہوئی کہ بچہ بچہ گلی کا، گاؤں گاؤں کا بچہ پوسٹ کرنے لگا۔ تو یہ مسلمان دیشوں کے کانوں میں جو نہیں رینگتی ہے؟ یہ منافق نہیں ہے یہ موروکو، بحرین اور UAE جنہوں نے ابراہیم ایکارڈ سائن کر لیا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا بغیر فلسطینی ریاست کے تسلیم ہوئے؟ یہ بھی 2 نمبری ہے بھائی۔ کیوں؟ فلسطین ریاست تسلیم ہو نہ ہو، اسرائیل نہیں ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کرنا چاہیے۔ یہ کون سی، وہ مسلمانوں نے فتوحات کر کے وہ جگہ جیتی تھی کیونکہ ایک انگریز پرائم منسٹر یہ بتا دے گا کہ وہ اب سے اسرائیل ہو گیا تو آپ اس کو تسلیم کر لیں گے، آپ کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ وہ قربانیاں جو صحابہ سے لے کے آج تک کا مسلمان 1850 تک کا مسلمان دیتے آیا تھا، سب کو آپ نے زیرو کر دیا۔ خیر یہ سب کے علاوہ آپ دیکھیں، جب یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے تو مسلمان ریاستوں کا کیا اس پہ ان کا کیا کاؤنٹر آتا ہے اس پہ؟ کچھ بھی نہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ طیب اردوغان کیسے بار بار بولتا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ او بھائی یہ فلموں میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، خالی منہ سے بات ہوتی رہتی ہے، اور جب دکھانا ہوتا ہے سین تو ڈش کر کے ایک دم ایک اسٹوپڈ سا سین دکھاتے ہیں، ڈائلاگ بڑے بڑے، جو پچھلی ہندی فلمیں ہوتی تھی اتنا بڑا بڑا ڈائلاگ مارے گا، اور وہی نقلی ٹومیٹو ساس والا خون اور 3-4 فیک مکے، وہ بھی تو فیک مکے مار دیتا تھا ہندی فلموں میں۔ مسلمان ریاست کا حال ہے وہ بھی نہیں کر سکتے سوائے ایران اور یمن کے۔ جس نے کیا ہے اس کو کریڈٹ ملتا ہے، لیکن ایران نے بھی تب کیا جب اس کے اوپر چیزیں آئیں۔ فلسطین میں جب بچے مر رہے تھے تو بیک ہینڈ ہی سپورٹ تھی، فرنٹ ہینڈ سپورٹ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہمارے جاہل مسلمان لیڈر نے انٹرنیشنل رول سائن کر لیے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سے رول سائن کر لیے، ان کو یہ رول نہیں پتہ تھا، یہ اللہ کی کتاب نہیں پتہ تھی ان کو یہ فریم ورک نہیں پتہ تھا، یہ کانسٹیٹیوشن نہیں دکھ رہا تھا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کیا بولتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ سائن کر لیا ہے، یہ اپنا اسلام کا چارٹر، رسول اللہ کا چارٹر بھول گئے۔ تو اس پرفتن دور میں تو اس قسم کے بکے ہوئے انسانوں پر اعتماد نہیں کرتا کہ وہ کبھی بھی مجھے پوری دین کی بات سچی بتائے گا۔ ایک طرف سچی بات بتائے گا، دوسری طرف ڈنڈی مارے گا۔ اور اب جو فتنے آ رہے ہیں نا ہومو سیکشولیٹی کے، ایک سوڈو فیمنزم کے، میں سوڈو فیمنزم اس لیے کہہ رہا ہوں، ریئل ورڈ جو فیمنزم کا ہے کہ عورتوں کے برابر حقوق ہوں، جو کہ بالکل ہونے چاہیے، لیکن سوڈو فیمنزم یہ ہے کہ بھائی کپڑے اتار کے پھینک دو، ٹھیک ہے؟ اور جو جتنا ریبیلین بنایا جا رہا ہے بچوں کو، بچیوں کو،
جس زون میں ان کو نیٹ فلکس اور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ سے دور کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ. آپ کا بچہ آپ کے بغل میں لیٹا ہوگا بیڈ پہ، لیکن وہ آپ سے سینکڑوں میل دور ہو چکا ہے. اس کی ذہن سازی کر دی گئی ہے، اس کو مینٹلی کرپٹ کر دیا گیا، اس کو سائیکالوجیکلی کرپٹ کر دیا گیا، اور وہ آپ روک بھی نہیں سکتے. تو اس پرفتن دور میں میری کوشش یہ تھی کہ میں اب اللہ کی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، جیسے سمجھ آتی ہے، بھلی میری زبان اتنی اچھی نہیں، میری عربک اچھی نہیں ہے، میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے، میری انگریزی بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، تو میں جتنا مجھے آتا ہے میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤں. اور یہ ایفرٹ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اور میں اس ایفرٹ کو اس اپنے بھائی کے لیے، اس اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں جو واقعتاً دین کو اور اللہ کے کلام کو اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کا کلام ہے. لگی لپٹی باتیں نہیں، ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں. یہ نہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، تو میں بول دوں کہ نہیں یہ دیکھو یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی تھی جب رسول اللہ کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، اب تو کوئی بات نہیں. میں یہ 2 نمبری نہیں کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو حرام خوری تم لوگ ابھی کر رہے ہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، ظاہر سی بات ہے جس کا جو رول ہے اس نے وہ پلے کرنا ہے. میں آرمی چیف ہوتا، میں ملٹری کا جنرل ہوتا تو میں یہاں یہ لیکچر نہیں دے رہا ہوتا، پھر وہ میری منافقت ہوتی. آج میں یہی کر سکتا ہوں، میرے پاس جتنے ریسورس ہیں. تو جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور جو اپنے دیش کا جھنڈا پکڑ کے اب کوئی بول سکتا ہے میں پراؤڈ پاکستانی ہوں، پراؤڈ افغانستانی ہوں، پراؤڈ انڈین ہوں؟ اب کیا؟ آپ کے دیش نے اوقات دکھا دیا. آپ جب کہیں ظلم ہو رہا تھا آپ کا دیش نہیں گیا لڑنے کے لیے، آپ کے دیش نے ایک باؤنڈری بنا لی، اس کے اندر وہ رہ گیا. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ اسلام کو چوز کریں یا آپ پرو پیٹریوٹک ہو جائیں. اور اسپیشلی مجھے سمجھ نہیں آتا جو مسلمان دیش میں رہتے ہیں وہ کیسے پیٹریوٹک ہو سکتے ہیں بھائی. آج کل ایک پاکستانی کو شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے کہ میں پراؤڈ پاکستانی ہوں. کیسا پراؤڈ افغانستانی ہوں؟ شرم ہے کوئی؟ کس بات کا پراؤڈ؟ تو اس پرفتن دور میں جو کر سکتا ہے انسان وہ کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں صحیح نیریٹو قرآن پڑھنا، لیکن اس کو آج کے دور پہ، آج ہی کرنٹ پرابلم پہ امپلیمنٹ کر کے ان آیتوں کو بتانا. یہ نہیں ہو کہ میں جہاد کی آیت پڑھوں گا تو سیدھا پیچھے لے جاؤں گا، لیکن جیسی بیوی شوہر بیوی کی حدیثیں آئیں گی وہ ترنت اپنی بیوی کے سامنے لے میرا پیر دبا کے. یہ منافقت نہیں کر سکتا میں. جو قرآن جو آیتیں خصوصاً رسول اللہ کے لیے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، مفسرین نے بتائی ہیں وہ رسول اللہ کے لیے، لیکن جس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان، so that is for either for all the humanity or for the Muslims and it will be implemented until the day of resurrection. آخری آنے والے بچے پر بھی قرآن اسی طرح اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آج کل ایک نیا فتنہ ہے. ہر تیسری آیت کو نہیں یہ تو رسول اللہ کے ٹائم کے لوگوں کے لیے تھی. وہ اللہ پاک کو سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ 2 3 4 بیویاں شادیاں کر سکتے ہو. اور پہلے کے لوگ تھے، جنگ ہوتی تھی. تمہیں کس نے بولا بھائی؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا؟ تم کون سے بہت بڑے فلاسفر آ گئے ہو؟ اگر ایسی بات ہوتی اللہ پاک قرآن میں بتا دیتے، رسول اللہ حدیث میں بتا دیتے. تمہیں نہیں کرنی ہے دوسری تیسری شادی، اور تمہیں اپنے ہسبینڈ کی دوسری تیسری شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا ہے. تم اتنی سیلفش ہو، ٹھیک ہے، اپنی سیلفشنس اپنے پاس رکھو. تم اگر اتنے فائنینشلی رچ نہیں ہو، تم نہیں افورڈ کر سکتے اور اپنی بیوی سے ڈر لگتا ہے، جورو کے غلام ہو، تم اپنی ذہنی کمزوریاں اپنے پاس رکھو بھائی. تم اسلام کو مت تبدیل کرو، اسلام میں آرگومنٹیشن مت داخل کرو. یہ پرابلم ہے. تو اسٹریٹ فارورڈ ریلیجن آج کل آپ کو مارکیٹ سے غائب ہوتا ہوا دکھے گا، لیکن انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ بندے اٹھاتے رہیں گے جو بغیر ڈرے بغیر خوف کے صحیح بات کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ایسا، میں ایسے لوگوں کو سنتا ہوں اور میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں یہ بات، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو مجھے سنتے ہیں، جن کو میری باتیں سینسیبل لگتی ہیں، میں ان کو آگاہ کر سکوں. ٹھیک ہے، مختلف لینگویج میں الگ الگ دنیا کے کونوں میں اللہ تعالیٰ نے اسکالرس اٹھائے ہیں جو سچی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے رہتے، آج بھی کرتے ہیں. تو ان سب کا مجموعہ اپنی زبان میں اپنے لوگوں کو بتانا یہ میرا کام ہے. اگر اللہ پاک نے مجھے اس ہیل ہول سے، سب کانٹیننٹ کو میں ہیل ہول سمجھتا ہوں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش از اے ہیل ہول، اس ہیل ہول سے اللہ پاک نے، یہ ٹرمپ نے منحوس نے بولا تھا صومالیہ کے لیے، لیکن یہ اصل میں ہیل ہول جو ہے نا وہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہے. یہ تو نہ دین کا ہونے دے گا نہ دنیا کا ہونے دے گا. بھائی ایک یوروپین بندہ اگر دین کے باغی ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا ایسی کاٹ رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو کبھی دیکھیں، کوئی سٹریس نہیں، ڈھیروں پیسہ آتا ہے مہینے کے اینڈ پہ، جب من کیا ادھر فلائٹ لے کے کبھی نیچر میں بیٹھا ہے. سمجھ آتی ہے بھائی دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بندہ تو دین سے بھی گیا ہوتا ہے. دنیا تو اس کی ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ اگر کسی یوروپین کو بتانا ہو نا کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے، اور اگر تجھے جہنم، اس کو تھوڑا سا تصور بنانا ہو کہ جہنم کیسی ہو، کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کو ایک مہینے کے لیے پکڑ کے باندھ دے کوئی انسان ادھر ہی انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش میں، کہیں پہ بھی. اب وہ الگ الگ سے، میں اسلام آباد، ممبئی اور اسے بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے کسی شہر میں انسان کو باندھ دے
وہاں کے پولیٹیشین سے، وہاں کے پبلک سسٹم، ہاسپٹل، پبلک ٹوائلٹ، پبلک مینٹیلٹی دکھا دیے، سمجھ جائے گا انسان کہ نہیں بھائی جب دنیا میں اللہ پاک نے یہ بنا دیا تو سوچیں آخرت میں کیا کتنی بڑی چیزیں بنائی ہوں گی۔ برا نہیں بنانا چاہیے، میں بھی میں بھی یہیں پہ پیدا ہوا تھا، نہیں ہو سکتا کچھ، وی آر بیونڈ ریپیئر، ہو بھی سکتا ہے اگر اللہ پاک نے اگر کوئی ایسا بندہ بھیج دیا، لیکن ابھی جو پیراڈائم دکھ رہا ہے اس میں یہ جگہ بیونڈ ریپیئر ہو چکی۔ یہاں پہ لوگ سچی بات نہیں سننا چاہتے، یہاں پہ لوگ سچی بات نہیں کرنا چاہتے، یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں گندگی ہے، نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہندو مسلمان سے لڑتا ہے، مسلمان آپس میں شیعہ سنی میں لڑتا ہے، اب سنی بھی ہو گیا تو اس میں بھی اس نے بریلوی دیوبندی پونچھ بنا لی، پھر پونچھ میں بھی اور پونچھیں نکالی، مسجد سے عورتوں کو نکالا، عورتوں کو مسجد جانے ہی نہیں دیتے، مسجد میں عورتوں کا سیکشن ہی نہیں بناتے ہیں، پھر اس پہ استدلال کر لیا کہ وہ فلاں صاحب نے یہ کہا تھا۔ اے فلاں صاحب کی ایسی کی تیسی، رسول اللہ کے ٹائم پہ عورتیں مسجد جاتی تھی، تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو مسجد سے نکالا، پھر روتے ہو کہ نہیں میری بیٹی ایسی ہو گئی، یہ ہونی چاہیے تھی بھائی، سینس بنتا ہے۔ تو اس نے اسلام جیسی خوبصورت چیز کو بھی ایسا غلیظ بنا دیا۔ وہ میں پاکستانی شادیوں کو دیکھتا ہوں، کتنی کیا امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈین شادیوں کو۔ بھائی تمہارے اگزامپل انڈین شادیاں ہو گئی ہیں، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ اگزامپل نہیں تھے۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں کو آپ دیکھیں، پوری رسم اٹھا کے ہندوؤں سے لے لی اپنی شادی بیاہ اور پوری لائف میں 7 جنموں کا ساتھ۔ بھائی اسلام میں 7 جنموں کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، نکاح جو ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ خیر یہ باتیں اب بہت آگے چلے جائیں گی، آلریڈی 16.5 منٹ تک میں نے یہ باتیں کر دی ہیں۔ اب میں انشاءاللہ جلدی سے سٹارٹ کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ تمام تر تعریفیں سب سے پہلے اللہ کے لیے، اس کے بعد سلامتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ یہ دین کا پیغام مجھ تک پہنچایا۔ صلوات پر محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، سکسیزفل انڈیڈ آر دا بلیورز، اور بے شک جو ہیں کامیاب ہیں مؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگوں نے ایمان رکھا ہے وہی کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا انڈیڈ، بے شک وہ کامیاب ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب وہ تو ہر انسان اپنے آپ کو کلیم کر دے، لیکن اب اللہ پاک اس کی ڈسکرپشن کھول رہے ہیں اگلی آیت سے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دوز who are humbly submissive during their prayers، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ہمبلی سبمسو ہیں۔ سبمسو ہونا الگ چیز ہے، لیکن ہمبلنس کے ساتھ سبمسو ہیں، خشوع کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ہر کام میں جب اللہ پاک کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، جس کو اردو میں سر تسلیم خم بولتے ہیں اور ہندی میں مجھے نہیں پتا کیا بولتے ہیں، شاید ونمرتا بولتے ہیں، پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا گاڈ کے سامنے، لیکن وہ بھی ہمبلنس کے ساتھ، ونمرتا کے ساتھ، جو ہندی کا لفظ ہے، اور اردو میں آپ بولیں گے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے سامنے اس طرح ہوتے ہیں ڈیورنگ دیئر پریئرز، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، those who turn away from vain talk، وہ لوگ جو فضول باتوں سے پیٹھ پھیرتے ہیں، جو فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ اگر کوئی اولمپک کا کمپٹیشن ہو نا فضول باتوں کا، تو اس میں آپ کو دکھے گا کہ مسلمان لوگ گولڈ میڈل لیں گے۔ آپ کسی مسلم بستی میں جائیں، انڈیا میں اسپیشلی، آپ کسی ایک مسلم بستی میں آپ جیسے ہی گھسیں گے نا، لوگ باہر چیئر لگا کے بیٹھے ہیں، مرد عورت ساتھ میں، جوان لڑکے ہیں تمباکو کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی اس سے لڑائی اس سے جھگڑا، فالتو کی بات، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا ہے تو اس کی ہائٹ پہ مذاق، کوئی کالا ہے تو اس کے بارے میں گندی بات، سب کے محلے کی ساری آنٹی انکلوں کا انہوں نے 3 4 نام رکھا ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں، اور منافق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنیسٹلی اپنے ساتھ یہ چیز امیجن کریں۔ گاؤں کے لوگ ہیں تو بیٹھیں گے، جب بیٹھیں گے فالتو کی باتیں، 20 سال پہلے میرے کو شادی میں کیا ملا تھا، اور بھائی کس کو فرق پڑتا ہے تجھے شادی میں کیا ملا تھا، مل گیا تھا نا، خوش ہے نا، بس ہو گیا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ فضول باتوں سے وہ دور جاتے ہیں، اس کو پیٹ دکھاتے ہیں۔ بھائی انسان دنیا میں فضول کام کے لیے نہیں آیا، بہت قیمتی ہے ٹائم۔ ایک بار سبحان اللہ بولنا، ایک بار اللہ اکبر بولنا آپ کے درجات کتنے بڑھا دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، تو میرے مرنے کے بعد کو وہ چیزیں جو مجھے ثواب دیں، میں اس کے لیے کام کروں، ایفرٹ کروں۔ دنیا میں ایک کمپنی، ایک بزنس، ایک دکان بنانے کے لیے کتنا ایفرٹ لگتا ہے، آخرت بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں لگتا ہے، فری نلہ بیٹھے رہے گا آدمی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، those who are doers of purification work، وہ لوگ جو ہیں نیک کام اور پاک کام جو ہیں پیوریفیکیشن ورکس
وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. جو بھی پیوریفیکیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو چیز آپ کو پاک کرے، پوتر کرے، وہ کام کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ابھی تک 3 کوالٹی گنا دی ہیں. ایک وہ ہیں اللہ کے سامنے ہملی سبمسو ہوتے ہیں نمازوں میں، اور دوسرے ہیں جو کہ فضول باتوں سے اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں، فضول باتوں کو، فضول باتوں میں زیادہ چسکا نہیں لیتے ہیں، فالتو کی باتیں نہیں کرتے. محفل لگا دی ہے، کوئی اسے کام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور تیسرا ہے جو لوگ پیوریفیکیشن کے کام میں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام جو آپ کو پاک کرے، کوئی بھی کام جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، اس میں آپ صدقہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، اس میں نماز آ گئی، اس میں کسی کا مدد کرنا آ گیا، اس میں وضو کرنا آ گیا، اس میں نماز پڑھنا آ گیا، اس میں آپ روزے رکھنا، افطاری کا انتظام کرانا، جو بھی کام آپ کو پاک کرتا ہے وہ کام کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اینڈ دوز ہو گارڈ their modesty، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اب ایگزیکٹلی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ جو ہے، اس کا مطلب لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خالی جو لوگ وہ فائنل سٹیپ پہ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. شرمگاہ تک بات تب آتی ہے جب انسان ایک غلط کام کی طرف اپنا قدم بڑھاتے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. انسان جب آنکھیں اٹھاتا ہے، جب دماغ میں غلط خیال لاتا ہے اور غلط چیز کی طرف اپنے آپ کو اپنی ڈائریکشن، اپنی ٹریجیکٹری غلط چیز کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ چیز انیشیٹ ہو گئی وہاں سے. وہ جو ایک فائنل معاملہ ہے شرمگاہ تک جانے والا، وہ ایک ایکسٹریمٹی ہے. لیکن وہ لوگ، اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکال لے کہ بھائی صرف جو زنا تک نہیں جاتے ہیں اس سے پہلے تک ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. زنا کے پاس بھی نہیں بھٹکنا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک کی 10 کمانڈمنٹس میں سے کمانڈمنٹ ہے کہ زنا کے پاس بھی نہیں جانا. تو یہ یہاں پہ اس کو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، اس کو کھول کے بتا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے اللہ پاک یہاں پہ ایک رائمنگ یوز کر رہے ہیں اور اللہ پاک اشارتاً بات کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو کھول کے بھی بتایا ہے. بے حیائی والا جو میٹر ہے وہ اللہ کے یہاں بہت سیریس ہے. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين except from their spouses or what they rightfully possess. ہاں، مگر ان کی جو بیویاں ہیں یا ان کے جو ہسبینڈ ہیں، اسپاؤس ہیں، جو آپ کے پارٹنرس ہیں، یا پھر وہ جنہیں آپ رائٹفلی پوسیس کرتے ہیں، جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو باندیاں ہوتی ہیں، جو جنگ میں پکڑی جاتی ہیں، یا پھر جو غلام ہوتی ہیں لونڈیاں، سمجھ رہے ہیں نا اس کا. اب یہاں پہ پریزنٹزم نہیں تھوپنا کہ ارے ایسی کیسی بات آ گئی. جی ایسی دنیا ایسی چلتی ہے، آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو فیلیسی ہے نا کہ ہر بار عورت کو ہی پیریڈز کیوں ہوتے ہیں، مردوں کو کیوں نہیں ہوتے ہیں. تو ہاں، تو میں کیا کروں، میں نے تو نہیں بنایا یہ نظام. جس نے بنایا اللہ نے. آپ اس سے اللہ پاک سے پوچھ لیجئے گا جنت میں جانے کے بعد. پر اللہ سے پوچھنے کے لیے، اللہ کے فرشتوں سے بات کرنے کے لیے کم سے کم جنت میں چلے جائیے پہلے، بعد میں پوچھ لیجئے گا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے ایسے کیوں اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے غلامی کا. اسلام میں تو نہیں ہے، رسول اللہ نے تو آ کے نہیں بتایا تھا کہ اب چلو غلام بنانے لگو. تھاؤزنڈز آف ایئرس سے انسانیت ایسے چلے آ رہی تھی. آج بھی جو ڈائیورسٹی ہے، باس ہوتا ہے کہیں پہ، گھر میں آپ نوکر رکھتے ہیں، وہ نوکر کیوں ہے آپ کا؟ وہ تو انسان ہے نا، اس کی تو چمڑی آپ کی جیسی سیم ہے. تو آپ کے ساتھ صوفے پہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے وہ؟ آپ اس کو اپنا شیئر ہولڈر کیوں نہیں بنا لیتے ہیں کمپنی میں؟ ملازم ہی رکھتے ہیں. تو آج یہ تھوڑی سی سویلائزیشن آگے گئی ہے، تو انسان کو عقل آ گئی ہے، تو اب اس نے تھوڑے سے حقوق اس بندے کو بھی دینے لگا ہے. کیونکہ کیپٹلزم آنا تھا تو اس سے پہلے پیسے بنوانے تھے، پھر اس سے خرچ کروانے تھے، تو اس کو فیل کرایا گیا کہ بیٹا تو بھی بڑی شے ہے. ویسے کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی. ایسے جو عام انسان ہیں، یہ جو بڑے ایلیٹ یا اشرافیہ ہیں، ان کے سامنے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ خیر بات ادھر ادھر چلی جا رہی ہے. تو اللہ پاک نے پہلے بولا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو ان کے پارٹنر ہیں یا پھر جو ان کی لونڈیاں ہیں، جس کو یہ رائٹفلی پوسیس کرتے ہیں، دین انڈیڈ دے آر ناٹ بلیم ورتھی. لیکن پھر اس چیز پر کوئی ان کے اوپر بلیم نہیں ہے. مطلب جو سیکشول اورینٹیشن ہے انسان کی، وہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی حدود سے باہر جا کے پریکٹس کرنا وہ اسلام کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر میں ایک جانور ذبح کرتا ہوں تو جانور ذبح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ہاں اگر میں پڑوسی کا جانور چوری کر کے ذبح کر دیتا ہوں وہ بالکل حرام ہے. نہ وہ قبول ہوگا، الٹا گناہ ہوگا جتنے بار میں اس کو کھاؤں گا. تو اسی طرح جو اللہ پاک نے یہ سیکشول اورینٹیشن بندے میں ڈالی ہے، اور جو اللہ پاک نے ایک سیکس کا مادہ ڈالا ہے بندے کے اندر کہ وہ
انکلائن ہوتا ہے اپنے سے اپوزٹ جینڈر کی طرف، یہ اس کا عیب نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر آپ انکلائن نہ ہو اپنے سے اپوزٹ جینڈر کی طرف، وہ بہت بڑا عیب ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک پروسیس رکھا ہے۔ جس طرح پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، لیکن آپ بینک میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہیں صرف یہ بول کے یار مجھے پیسے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پیسے اچھے لگتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ بزنس کریں گے، آپ دکان کھولیں گے یا پھر آپ جاب کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری نیچرل، دیٹ از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ وچ یو ول بی ashamed, but to go into a way in which is not legally allowed in Islam, that is something which makes you a sinful person. کہ اس کے بعد آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں۔ تو حدود کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے اس کا خاوند ہے، اور ایک مرد کے لیے اس کی بیویاں ہیں، اور بیویوں کے ساتھ وہ عورتیں جو وہ رائٹفلی پوسیس کرتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Then whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. اور اب جو کوئی بھی اس سے آگے بڑھنا چاہے گا، اس کے بعد بھی کچھ چاہے گا، یعنی اللہ پاک نے حدود بتا دی نا کہ آپ کا پارٹنر اور وہ باندیاں جس کو آپ رائٹفلی پوسیس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو جانا چاہے گا وہ ہے حد سے آگے بڑھنے والا۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. And those who keep their trusts and their promises. اور وہ لوگ جو اپنے وعدے کو اور اپنے مطلب جن پہ بھروسہ کیا جائے تو وہ بھروسہ نہیں توڑتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کوالٹیز گنا رہے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے اسٹارٹنگ بولا تھا نا کہ فلاں پا گئے، سکسیزفل ہو گئے مومن، پھر اللہ پاک ان کی کوالٹیز گنا رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں اور ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے تو وہ بھروسے پہ پھر پورا اترتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے ان پہ بھروسہ کیا تو انہوں نے پھر بولا کہ یار میں نے تجھے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ تھوڑی لکھوایا تھا، وہ تو ایسی بات ہو گئی تھی، نہیں، وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ان پہ بھروسہ کیا تو اس کا بھروسہ نہیں توڑے۔ ٹرسٹ وردی انسان ہوتا ہے ایک مسلمان، یہ بات ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. And those who guard their prayers. وہ لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کرتے ہیں، اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں اور پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہیں اپنی نماز میں۔ اولئک هم الوارثون. Those are the inheritors. یہ لوگ ہیں وارث۔ کس چیز کے وارث؟ اب اگلی آیت میں آئے گا، الذین یریثون الفردوس هم فیہا خالدون. Who will inherit the paradise. وہ وارث ہیں، ان کو وراثت میں ملے گی جنت۔ They will abide in it forever. اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. And indeed we created humankind from an essence of clay. اور ہم نے مٹی کی ایسنس سے ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین. Then we placed him as a semen drop in firm resting place. پھر اس کو ہم نے نطفے کے ایک قطرے میں ایک جگہ ٹھہرا دیا۔ سیمن ڈراپ، سپرم ڈراپ، جو میل ریپروڈکٹیو آرگن سے ریپروڈکٹیو فلوئڈ نکلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Then we created the semen drop into a clinging substance. اس کے بعد ہم نے جو وہ نطفہ تھا اس کو علق بنا دیا۔ علق کا پہلے لوگوں نے کافی سینچوریز تک مسلمانوں نے بلڈ کلاٹ اس کا ترجمہ کیا، لیکن وہ سائنٹیفکلی غلط ہے اور اس کے اوپر کافی اعتراض بھی ہوا۔ لیکن جب روٹ ورڈ چیک کیا گیا اس کا عین، لام اور قا کا، اس کا بلڈ سے تو کوئی لینا دینا نہیں، بلڈ سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خون کا لوتھڑا لوگوں نے اپنی ذہن میں بنا لیا، کیونکہ اس وقت تک یہ متشابہات میں سے تھا کہ جب الٹرا ساؤنڈ نہیں بنا تھا، آپ کو نہیں پتہ اندر چیزیں کیا ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ؟ اچھا اس کو نا اس مینٹیلٹی سے نہیں کہ قرآن کیا بولتا ہے، سائنس کیا بولتا ہے، ٹکروا دو دونوں کو، نہیں۔ ہم مسلمان کا پرسپیکٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ کو سب چیز پتہ ہے۔
اب میں نے کھوج کر کے نکالنی ہے چیزیں، اللہ پاک نے ہنٹ دے دیا. تو الق کا جو سب سے زیادہ صحیح ٹرانسلیشن وہ یہ ہے سسپینڈڈ لیچ لائک اسٹرکچر. پہلے وہ زائگوٹ فارمیشن ہوتی ہے، وہ چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کسی نے بایولوجی پڑھی ہے تو ایمبریولوجی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بعد جو الق ہے نا وہ ایسے لٹکنے لگتا ہے، رحم کے ساتھ ایسے ایک لیچ کی طرح لٹکنے لگتا ہے. لیچ کو پتہ نہیں مجھے اردو میں کیا بولتے ہیں، جو خون چوستا ہے نا لٹک کے، اس کی طرح وہ بچے کی فارمیشن جو ہوتی ہے. تو زائگوٹ کے بعد وہ فارمیشن آتی ہے جس کو ہم الق کہتے ہیں. اسی یہ سورہ الق میں بھی آیا تھا نا، خلق الانسان من علق، تو وہ علق یہ ہے. Then we created them semen drops into a clinging substance. Then we created the clinging substance into an embryotic lump. اس کے بعد ہم نے اس علق کو، اس لٹکتے ہوئے اسٹرکچر کو ایک ایمبریوٹک لمپ بنا دیا. اب ایمبریوٹک لمپ جو ہے اس کو ہندی اردو میں مجھے نہیں لگتا کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن آپ اس کو سرچ کریے گا ایمبریوٹک لمپ دکھتا کیسا ہے. ایک گوگل سرچ دور ہے. قرآن کو ایسے کیوں انسان پڑھتا ہے کہ پڑھ کے گزر گیا؟ اب یہاں پہ ایک چیز آئی ہے ایمبریوٹک لمپ، تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے. ایک گوگل سرچ اوے آپ اس سے. دین وی کریٹڈ دا ایمبریوٹک لمپ انٹو بونس. اس کے بعد وہ جو لوتھڑا ہے ایمبریوٹک لمپ جس کو میں لوتھڑا بھی کہہ رہا ہوں، اس کا اصل مطلب لوتھڑا نہیں ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے گا وہ ہوتا کیا ہے. اس کے اوپر اس کے بعد ہم نے اس میں ہڈیاں چڑھائیں. پہلے ہڈیاں اس میں آتی ہیں. دین وی کلوتھڈ دا بونس وتھ فلیش. اس کے بعد ہم نے اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. دین وی پروڈیوسڈ اٹ ایز اندر کریشن. لیکن اس کے بعد ہم اسے ایک الگ ہی مخلوق بنا دیتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی ہے شاید، جس میں وہ کہتے ہیں، یا پھر عبداللہ ابن مسعود کی، مجھے یاد نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ قریب 120 دن بعد یا 40 کر کے 3 دن وہ بتاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے. اور روح ڈالنے کو لوگ زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے. روح ایک الگ چیز ہے، زندہ ہونا ایک الگ چیز ہے. ویسے میرا یہ ناخن جو ہے، جو بھی پنک دکھ رہا ہے، اس کو بھی میں بولتا ہوں کہ یہ زندہ ہے. لوگ عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں یہ زندہ ناخن ہے، اور جو سفید پارٹ ہوتا ہے کہ یہ مردہ ناخن ہے. اب یہ نا ایک کیا کہتے ہیں، یہ لوگوں کے بولنے کا طریقہ ہے. ایسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلانٹ ہے وہ بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے لائف کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے اس ڈیفینیشن پہ پلانٹ زندہ ہے بالکل، کیونکہ وہ نیوٹریشن سک کر رہا ہے زمین سے، وہ اپنا کھانا بنا رہا ہے، گرو کر رہا ہے. ایک نان لیونگ تھنگ گرو نہیں کرتی ہے، ایک لیونگ تھنگ جو ہے وہ گرو کرتی ہے. اس کا نیوٹریشن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے، ریسپیریشن ہوتا ہے، یہ نظام ہوتا ہے. اس کے بعد وہ لیونگ تھنگ ہوتی ہے. اس طرح تو کافی سارے سیل بھی ہیں. تو کیا اس سیل کے اندر روح ہے؟ نہیں، روح ایک الگ چیز ہے. روح کا کنسیپٹ بہت الگ ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ اس کے بارے میں ہم نے تمہیں بہت تھوڑا بتایا. تو آپ فزکس کے رولز اور کیمسٹری اور بایولوجی کے رولز اپلائی کر کے کبھی روح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک سپر نیچرل کنسیپٹ ہے. وہ آپ کو ریلیجن کے تھرو سمجھ میں آئے گا. وہ ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے اس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ایک الگ ہی مخلوق بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. سو بلیسڈ از اللہ. تو پھر جو ہے کیا ہی خوب ہے اللہ، دا بیسٹ آف دا کریٹرز، بہترین خالق، سب سے اچھا خالق، احسن خالقین، سب سے بہترین خالق. تو یہ اللہ پاک نے، اچھا یہ سورہ حج میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تھا. اللہ پاک نے وہ پروسیس پورا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک بچہ فارم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا ڈیٹیلنگ دی، یہاں پہ ہڈی کا ذکر کیا، پھر ہڈی پہ گوشت چڑھنے کا. اب الٹرا ساؤنڈ آ گیا، اب تو پتہ ہے کہ یہی پروسیس ہے. لیکن 1450 ایئرس پہلے یہ بتانا کہ یہ پروسیس کیسا تھا. آپ کسی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کے تو نہیں اندر سے دیکھ سکتے ہیں نا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. then indeed after that you will surely die. لیکن اس کے بعد بے شک، ضرور بضرور تم مر جاؤ گے. یہ ہے الٹیمیٹ ٹروتھ کہ بھائی جو بھی انسان آج دنیا میں دکھتا ہے، ایک ماں کتنی خوش ہوتی ہے، ایک پریوار کتنا خوش ہوتا ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں آتا ہے. وہ پورے پریوار کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے. اس کی آنے کی خوشی پوری فیملی میں آپ کو دور سے سمجھ میں آتی ہے، وہ رونق، وہ چمک. لیکن اس کے ساتھ ایک کڑوا سچ بھی آتا ہے اس بچے کے ساتھ کہ وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک کڑوا سچ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس بچے نے ایک دن مر جانا ہے. ہر انسان نے ایک دن مر جانا ہے. آپ بھی جب پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ بہت خوش تھے. ہر انسان کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی الگ ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے.
اور یہ اللہ پاک یہی قرآن کا مضمون ہے، بار بار اللہ پاک یہی بات بتاتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے مر جانا ہے، کیوں اتنا لائٹلی لیتے ہو چیزوں کو؟ جب مر جانا ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اس کا مطلب ہے اپنی منمانی نہیں چلے گی، بغاوت نہیں چلے گی، کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کا باس ہوتا ہے، یہ نہیں آپ بولتے ہیں کہ میں یہاں کام کرتا ہوں جو مرضی کروں، میں بھائی سگریٹ پیوں گا بیٹھ کے میں یہاں پہ آفس میں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، آپ کو ویکلی رپورٹس دکھانی ہوتی ہیں، منتھلی آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اس کی پروویژن آتا ہے تو مجھے میری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جب پروویژن دیا، یہاں تو صرف تنخواہ دیتے ہیں، اللہ پاک نے تو کیا کیا دے دیا، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں کسی کار کی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں سائیکل بیچنے لگوں، تو وہ لوگ بولیں گے، پھر میں بولوں گا یار میں بیچ تو رہا تھا کچھ نہ کچھ، کمپنی کا باس بولے گا بھائی تجھے کس نے بول دیا کہ تجھے سائیکل بیچنی ہے؟ تو اپنے مرضی سے تو نے سائیکل بیچنی سٹارٹ کر دی۔ تو اسی طرح جو لوگ بولتے ہیں نہیں ہم تو بہت ہیومینٹی کرتے ہیں، بہت چیریٹی کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، انوائرمنٹ بچاتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے انوائرمنٹ بچایا، تھینک یو سو مچ فار دیٹ، لیکن اللہ کا دین جب تک آپ نے نہیں نا فالو کیا، کریٹر کے جو کریٹر نے آپ کو جو کانٹریکٹ دیا ہے اس کے کلوز کے انڈر اگر آپ نے چیزیں نہیں کی ہیں تو وہ اللہ کے یہاں وہ بہت بے معنی بات ہے، بہت بے معنی بات ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، indeed you will be resurrected on the day of resurrection، اور بے شک ضرور بضرور تمہیں اٹھایا جائے گا اس دن جس دن ریزریکشن ہوگا، قیامت کے دن، the day of resurrection، جہاں پہ سب کو مر کے اٹھنے کو بولتے ہیں ریزریکشن، اور اس دن تمہیں ضرور بضرور اٹھایا جائے گا۔ یعنی تم یہ مت سمجھنا، دو باتیں اس میں آ گئیں، پہلا کہ تم پیدا ہوئے اس طرح ہم نے تمہیں بتایا، اس کا یہ مطلب مت سمجھنا ہمیشہ رہو گے، مر جاؤ گے ایک دن، لیکن اگر مر گئے تو اب خوشی مت بنانا کہ تم صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہو، تمہاری ہستی بھلے ہی ایک وقتی طور پہ ہم نے اس دنیا سے ہٹائی ہے، لیکن تمہیں واپس اٹھایا جائے گا پوچھ تاچھ کے لیے۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ پیدائش ہونی ہے۔ آپ کو اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک بہت بڑا تھیٹر ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا پلے چل رہا ہے اور آپ کا ایک چھوٹا سا رول ہے، تو ظاہر سی بات ہے پلے ایک ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا، ایک ٹائم پہ ختم ہوگا، وہ 2 گھنٹے کا پلے ہے، آپ کی انٹری 40ویں منٹ پہ اور اب 42ویں منٹ پہ آپ کو وہاں سے ہٹنا ہے، وہاں سے آپ ہٹیں گے، لیکن آپ کی انٹری 40ویں منٹ پہ ہے، 42ویں منٹ پہ آپ کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ آپ تھیٹر کے اس پوری سین کے پارٹ نہیں، آپ پارٹ تو ہیں، بعد میں جب چیک ملنا ہے، بعد میں جب ریویو آنا ہے، بعد میں جب آپ کو پرفارمنس ریویو آپ کی جائے گی تو آپ تو لائن میں کھڑے ہوں گے، بات ہوگی کہ بھائی تیری کیا پرفارمنس تھی، اور آپ کو جو رول ملا ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس رول کے حساب سے ہوگی، کہ آپ کو رول اگر وہاں پہ ایک بوڑھے انسان کا ملا تھا تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے وہ بیک فلپ اچھی کیوں نہیں ماری، کیونکہ آپ کا رول وہاں پہ ایک بوڑھے انسان کا تھا، تو آپ کو وہاں پہ بوڑھا انسان کی طرح دکھنا ہے۔ یہ میں ایک بہت آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک کو یہ نظام اس طرح چلانا تھا، اتنے خرب و خرب انسان کو اللہ پاک نے ٹیسٹ کرنا تھا اس چھوٹے سے پلانٹ پہ، تو اللہ پاک نے ایک ترکیب، اللہ پاک نے ایک پلان بنایا، وہ پلان ایسا رکھا کہ ہمارے ذریعے سے ہی، مطلب ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہی ہر انسان کو دنیا میں لانے کا اللہ پاک نے ایک پروسیس رکھا، لیکن سب انڈیویجولی اللہ پاک کی کریشن ہے اور سب نے انڈیویجولی اللہ پاک کو روز قیامت جواب دینا ہے، تو آپ کو اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بات کی ہے، دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی اگزامپل لیتے ہیں تو چیزیں نا دماغ میں اچھے سے امپرنٹ ہو جاتی ہیں، ادروائز لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیوں میں ابھی کیوں پیدا ہوا، پھر مجھے کیوں اٹھا جائے گا، کہ مجھے رسول اللہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھنے کو ملی، نبی کیوں نہیں آئے میرے لائف میں۔ کویشچنس ہیں آپ کے، ہو سکتا ہے آپ کے کویشچنس جینوین ہو، ویلڈ ہو، اللہ سے پوچھیے گا، یار کوئی انسان تو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک اور بات ہے، اللہ سے آپ پوچھیں گے تب جب آپ کو اللہ پاک الاؤ کر دیں اور شائستگی کے ساتھ، ایک نرمی کے ساتھ، ایک غلام کی حیثیت سے اپنے مالک سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی ایسے کویشچن نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں ہوا، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے کام کیوں کیا۔ آپ اپنی بندگی میں ایک محبت کا اظہار اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آؤٹ آف کیوریوسٹی بتا دیجیے، اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں سبمٹ کرتا ہوں۔ وہ بھی اللہ پاک آپ کو تبھی بتائیں گے، ہو سکتا ہے جنت میں اللہ پاک بتا دیں، مجھے نہیں پتا، جب آپ نے سبمٹ کیا ہوگا۔ اکڑ میں کہ مجھے سبمٹ کروانے کے لیے مجھے آنسر چاہیے، یہ بھائی بھول جائیں، پھر آپ اپنی زندگی گزاریے، آپ کے 20 30 40 50 60 سال جو بچیں، مزے سے آپ زندگی گزاریے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔
اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Indeed we have created above you 7 paths، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، متشابہات، یہ آیت ہے متشابہات میں سے۔ متشابہات کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں چیپٹر 3 سورہ العمران میں اللہ پاک نے بتایا، شاید 7ویں آیت ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا 10ویں آیت ہے، چیک کر لیجیے گا، جس میں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک ہے محکمات، جو محکم ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ سود نہیں کھانا، بیوی شادیاں کیسے کرنی ہیں، بیویوں میں انصاف کرنا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ اللہ پاک نے، یہ محکمات ہے کہ یہ چیز محکم ہے، یہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور دوسری چیزیں آتی ہیں متشابہات، قیامت کا دن، وہ کب آئے گا، کیسا ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا کیا اس کی نشانیاں ان ڈیٹیل میں، کچھ نشانیاں بتا دی گئی، لیکن ڈیٹیل میں اللہ پاک، جب اللہ کا تخت ہے تو اللہ کا تخت کدھر ہے، کیسا دکھتا ہے، کون سے کلر کا ہے، یہ ساری چیزیں متشابہات، جن کی ایکسپلینیشن آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے وہیں پہ بتا بھی دیا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، جس کے دل میں مرض ہے، وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، محکمات کو چھوڑتے ہیں۔ متشابہات صرف آپ کو ایک گلمپس دکھائی گئی ہے کہ بیٹا جو تمہیں دکھتی ہے نا چیزیں اپنے آس پاس، چیزیں اس سے بہت بڑی ہیں، اور جو اس کے پیچھے پڑا جاتا ہے، وہ جو اس میں بحث کرنا، اس کے اوپر کتابیں لکھنا، وہ اصل میں گمراہی پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، آج وہ متشابہات ہیں، اگر کسی پیغمبر کے ذریعے اللہ پاک بتا دیتے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ چیز غیب میں نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک تو فی الحال غیب میں ہے۔ تو ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، in due measure then we cause it to settle in the earth we have created above you 7 paths and we are not unaware of our creation، اور بے شک ہم جو ہیں اپنی جو مخلوق ہے اس سے ہم unaware نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ہر وقت اویئر ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ، ایک ایک انسان جو انہوں نے پیدا کیا، ایک ایک انسان کے ایک ایک لمحے کے ساتھ اللہ پاک اویئر ہیں۔ یہ انسان کبھی اپنے تصور میں نہ لائے کہ بھائی اللہ پاک نے اتنی چیز بنائی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کو نہیں پتہ ہو میرا حال اللہ پاک نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے نہیں سن رہے ہیں، یہ لوگوں کو آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے اپنا وہ پرسنل رشتہ رکھا ہے، جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں تمہاری جیگولر وین سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ یہ جو جیگولر وین ہوتی ہے نا یہاں پہ، اس سے زیادہ قریب ہوں تم سے۔ پر وہی بات ہے کہ غیب ہے، اللہ پاک ایک غیب کے پردے، میرے اور اللہ کے درمیان ایک غیب ہے، لیکن جب انسان اللہ کو دل سے پکارتا ہے تو اس کا دل بتاتا ہے کہ تجھے کوئی سن رہا ہے۔ یہ ایک روحانی چیز ہے، سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے، لیکن آپ کبھی ٹرائی کریے کہ جب آپ واقعتاً رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سنا جا رہا ہے، اور آپ کو پوری طرح سنا جا رہا ہے۔ میں ایک انسان کو اپنا غم بتاؤں نا، مجھے یہ ہر بار لگتا ہے کہ یار یہ نا میرے غم کو اس نوعیت میں نہیں سمجھ رہا ہوگا جس نوعیت میں مجھے ابھی تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر یہ صرف سن رہا ہے، یا پھر مجھے کئی بار پتہ لگتا ہے کہ یار میں صرف اپنا دل ہلکا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے سولو نہیں کرنا ہے، مجھے پتہ ہے اس نے سمجھنا نہیں ہے۔ اکثر اپنے پارٹنر سے بندہ نہیں، اپنی بیوی کو بتاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے ٹائم ویسٹ ہے، لیکن چلو یہ پوچھ رہی ہے تو نہ تو بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کانفیڈنس میں ہوتے ہیں کہ نہیں یار جس نوعیت کے غم میں ہوں، اللہ پاک اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹو دا لاسٹ مائنیوٹ ڈیٹیلز اللہ پاک اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں واقعتاً ابھی کس پریشانی میں ہوں، میں واقعتاً کیا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ چلو میں اظہار بھی کروں، اللہ سے بولوں بھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے، کوئی پردہ تو نہیں ہے، اللہ اور میرے بیچ میں وہ پردہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، وہ تو میرے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غافل نہیں رہے تم سے، ہم نے تمہیں بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ And we sent down water from the sky in due measure، اور ہم نے ناپ کے پانی اتارا آسمان سے، then we caused it to settle in the earth، اس کے بعد ہم نے اس پانی کو زمین پہ سیٹل کر دیا، اس پانی کو زمین میں بکھیر دیا ایک ناپی ہوئی کوانٹٹی کے ساتھ۔ دیکھو بہت زیادہ بھی اتر گیا تو باڑھ آ جائے گی، پھر سیلاب آ جائے گا، کھیتی ویتی ہوگی نہیں۔ اینڈ انڈیڈ وی آر ایبل ٹو ٹیک اٹ اوے، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔
تو سکھاڑ آ جاتا ہے، کئی جگہ سوکھا پڑ جاتا ہے، زمین کچھ نہیں اگاتی ہے۔ بیسکلی اس آیت کی اگلی آیت میں جب اللہ پاک بتائیں گے نا کہ اللہ پاک یہاں پہ ویجیٹیشنس اور پلانٹس اور فروٹس کی بات کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک نے ایک میجر کے تحت پانی اتارا ہے۔ اگر ایسی بارش ہونے لگے کہ فصلیں بہہ جائیں تو وہ بارش کس کام کی؟ اور اگر بارش ہو ہی نہ تو فصلیں کیسے اگیں گی؟ تو ایک میجرڈ وے میں اللہ پاک چیزیں اتارتے ہیں، لیکن ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ سکھاڑ آ گیا، کئی جگہ باڑھ آ گئی، وہ ریئرلی ہوتا ہے۔ عموماً تو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صحیح کوانٹٹی میں پانی اتر رہا ہے، تبھی وہ فصلیں اگا رہی ہیں، تبھی وہ فوڈ چین کی ڈسٹریبیوشن لاجسٹکس ہو رہی ہیں اور مجھ تک کھانا پہنچ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جو ہے صحیح کوانٹٹی میں اتر رہا ہے اور جس ٹائم پہ اترنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Then we produce for you there with gardens of date palms and grapevines. اس کے بعد ہم نے اس میں کھجور کے درخت اور انگوروں کے درخت اگا دیے تمہارے لیے، wherein are abundant fruits، اور مختلف قسم کے پھل جو ہیں، and from them you eat، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، ان میں سے تمہاری غذا بھی ہوتی ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، and a tree that springs forth from Mount، طور سینا کا ذکر ہے، ماؤنٹ سینا۔ طور سینا پتہ ہے نا، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک لے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ پاک نے ان کو علم سکھایا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو کلاسیکل تفسیر ملے گی نا، تو اس طور سینا سے اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں زیتون، جہاں پہ اگتا ہے، وہ پہاڑی علاقوں میں اگتا ہے، تو اللہ پاک اس سے وہ مراد لے رہے ہیں کہ جہاں پہ زیتون اگتا ہے، اولیوز جسے ہم انگلش میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اینڈ a tree that springs forth from Mount Sina which produces oil and it is a relish for those who eat۔ تو وہ اللہ پاک نے اگایا زیتون اس پہاڑ سینا سے، جس میں سے تمہیں تیل ملتا ہے زیتون۔ اب یہ اب یہ والا تیل نکلنے لگا نا زمین سے، کروڈ آئل۔ پہلے تو جلانے کے لیے اور کھانے کے لیے وہی تیل استعمال ہوتا تھا زیتون کا، تو جس میں سے تمہیں تیل ملتا ہے، اور اس میں سالن بھی ہے تمہارے لیے جسے تم کھاتے ہو۔ اور سالن آپ کو پتہ ہوگا آج بھی عربک کنٹریز میں جو زیتون ہے اس کا سالن بہت زیادہ فیمس ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے نشانی بتائی۔ ویسے اللہ پاک نے اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی جو اس وقت کے لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے اور آج کا انسان بھی اس کو سمجھ سکے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ And indeed for you in the cattle is a lesson، اور بے شک جو مویشی ہیں، جو چوپائے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ We give you drink from that which is in their bellies، ہم اس میں سے تمہارے پینے کے لیے وہ چیز نکالتے ہیں جو ان کے پیٹ میں۔ اور قرآن میں ایک جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ وہ پیشاب اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں۔ اب یہ ایک میٹافوریکل بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پیشاب رکھا ہے، گوبر رکھا ہے اور ایک جگہ خون ہے، اس کے بیچ سے دودھ آ رہا ہے۔ لیکن وہ جانور کے اندر پھاڑ کے دیکھا جائے تو گوبر ہے، خون ہے، اسی میں سے اللہ پاک اتنا پاک دودھ نکال کے ہم کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وی گیو یو ڈرنک فرام دیٹ وچ از ان دیئر بیلیز، ان کے پیٹ میں سے جو چیز ہے وہ اس میں سے ہم تمہارے لیے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اینڈ فار یو ان دیم آر مینی بینیفٹس، اور اس چوپائے میں تمہارے لیے کافی سارے فائدے موجود ہیں۔ اینڈ آف دیئر میٹ یو ایٹ، اور اس کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو، کنزیوم بھی کرتے ہو۔ اور کافی فائدے کیا ہیں؟ بھیڑ ہے تو اس کا جو بال ہوتا ہے اس سے سویٹر وغیرہ بنتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کھچر جو ہے، گھوڑا ہے، وہ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کافی سارے فائدے ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ اس کو آپ کھاتے بھی ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ and on the sheep you are carried، اور ان چوپایوں پر، ان کیٹلز پر اور جہازوں میں، جو سمندر میں جہاز ہوتے ہیں ان پر تمہیں کیری کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ایکسکلوسو، اس کے کافی سارے فائدوں میں سے جو ٹرانسپورٹیشن والا فائدہ وہ اللہ پاک نے یہاں پہ بتا دیا۔ تو اس کے ساتھ ہم نے 22ویں آیت تک اس کو پورا کر لیا ہے۔
اور 23ویں آیت سے نوح علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو ہم قرآن کلاس نمبر 68 میں کریں گے۔ جو بھی بات میں نے بتائی ہے اللہ پاک اس کو قبول کریں، اور اگر اس میں سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میرے علم کی کمی کی وجہ سے یا میری زبان پھسلنے کی وجہ سے، اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو تمام تر مسلمانوں کو صحیح دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کریں۔ اللہ پاک ہمارے غزہ کے بھائیوں کو، لبنان کے بھائیوں کو، اور دنیا کے جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چائنا میں، انڈیا میں، سوڈان میں، اللہ پاک ہماری حفاظت کریں، اور اللہ پاک ہمارے ان مسلمان ملک کے لیڈرز کو عقل دیں کہ یہ لوگ اب دین پر واپس آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔